واقتفاء وحاضره القاسي القالح وكيف صعب عليه أن يتقشف ويعتمد على نفسه ويقدح في الحياة وما أبلغ قوله إنه طائر مدلل كنت تطعمه بيدك وقد ربيته بالفواكه فشق عليه البحث عن رزقه وقوته في الصحراء. پھر علامہ اقبال اپنے عظیم ماضی کے درمیان فرق کا تذکرہ کرتے ہیں. پھر علامہ اقبال اپنے عظیم ماضی، شاندار ماضی کے درمیان فرق کا تذکرہ کرتے ہیں. الذی کان فیہ، جس میں وہ برابر قابل توجہ رہے، موضع رعایت، قابل توجہ رہے، قابل التفات رہے، موضع عنایت، قابل التفات رہے، جس میں وہ قابل توجہ رہے، قابل التفات رہے، واحتفاء، اور قابل احترام رہے، قابل احترام رہے، قابل توجہ، قابل التفات اور قابل احترام رہے. رعا یا را کے معنی ہوتے ہیں خیال کرنا، اور عنا منیا بھی کے معنی ہوتے ہیں توجہ دینا، اور احتفا معنی ہوتے ہیں اکرام کرنا. جس میں وہ قابل توجہ رہے، قابل التفات رہے اور قابل احترام رہے. وحاضره القاسی القالح، اور اس حال کے درمیان، ماضی تھا شاندار، ماضی کے درمیان فرق کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس حال کے درمیان جو بہت سخت ہے اور بہت ترشرو ہے. قالح، ہم فیہا قالحون، بگڑا ہوا ہے. قلح یقلح قلحن ہوتے ہیں جو بگڑا ہوا ہو، بہت ترشرو ہے. وحاضری، اور حال کے درمیان، حاضر سے مراد حال کے درمیان، القاسی جو بہت سخت ہے، القالح بہت ترشرو ہے. وکیف صعب علیہ یتقشف، اور کیسے اس کے اوپر یہ بات دشوار ہوئی کہ وہ زاہدانہ زندگی اختیار کرے. کیف صعب علیہ، اور کیسے اس کے لیے بات دشوار ہوئی کہ وہ زاہدانہ زندگی اختیار کرے. ویعتمد علی نفسہ، اور اپنی ذات پر اعتماد کرے، اپنی ذات پر اعتماد کرے. ویعتمد علی نفسہ، اپنی ذات پر اعتماد کرے. ویقدح فی الحیات، اور زندگی میں جافشانی کرے، زندگی میں جافشانی کرے. قدح کے معنی ہوتے ہیں محنت کرنا، کوشش کرنا، جافشانی کرنا، اور زندگی میں جافشانی کرے. وما ابلغ قولہ، اور ان کا یہ شعر کتنا ہی مؤثر ہے. وما ابلغ قولہ، ابلغ فعل تعجب ہے. وما ابلغ، اس سے پہلے آیا تھا وما اجملہما اذا التقیا. دو صفتیں جب مل جائے تو کتنی خوبصورت ہوتی ہیں. صدق الشاعر و صدق الشاعر، بلاغت الشاعر و صدق الرائد. وما اجملہما اذا التقیا. اسی طرح یہاں بھی وما ابلغ قولہ، اور ان کا یہ شعر کتنا ہی مؤثر ہے، کتنا بلیغ ہے. انہ طائر مدلل، یہ ایک لاہوتی پرندہ ہے. لاہوتی کہتے ہیں نا، طاہر لاہوتی، اس رزق سے بہت اچھی، سکھایا ہوا پرندہ ہے، لاہوتی پرندہ ہے. طائر لاہوتی، یہ ایک سکھایا ہوا پرندہ ہے. دللہ مانتے ہیں سکھانا، جس کو سکھا دیا جائے. جیسے سکھا دیا جاتا ہے بہت سی چیزیں، یہ بولو یہ بولو، طوطے کو سکھایا جاتا ہے، اور بھی کسی چیز کو سکھایا جاتا ہے. انہ طائر مدلل، یہ ایک پرندہ ہے، لاہوتی پرندہ ہے. کنت تطعمہ بیدک، جس کو تم اپنے ہاتھ سے کھلاتے تھے، جس کو تم اپنے ہاتھ سے کھلاتے تھے. کنت تطعمہ بیدک، جس کو تم اپنے ہاتھ سے کھلاتے تھے. وقد ربیتہ بالفواکہ، اور پھلوں کے ذریعے تم نے اس کو تربیت کی ہے، پھلوں کے ذریعے تم نے اس کو پالا ہے. تربیت کیا ہوتی ہے؟ بلکہ پالنا ہوتا ہے. وقد ربیتہ بالفواکہ، اور پھلوں کے ذریعے تم نے اس کو پالا ہے. فشق علیہ البحث عن رزقہ وقوتہ فی الصحراء، تو اس کے لیے اپنے روزی، وقوتہ قوت ہے اور کھانا، قوت نہیں بلکہ قوت ہے، اور کھانا، روزی اور کھانے کو تلاش کرنا مشکل ہو گیا. فشق علیہ، شق علیہ مطلب ہے مشکل ہو جانا، دشوار ہو جانا. تو اس کے لیے دشوار ہو گیا، مشکل ہو گیا اپنی روزی اور اپنے کھانے کو تلاش کرنا. فی الصحراء، بیاباں میں، چٹیل میدان میں، بیاب و گیا زمین میں.
صحرا میں. انه طائر مدلل، ایک لاہوتی پرندہ ہے جس کو تم اپنے ہاتھ سے کھلاتے تھے. وقد ربیتہ بالفواکہ، اور پھلوں کے ذریعے تم نے اس کو پالا ہے. فشق علیہ البحث، تو اس کے لیے اپنی روزی کو اور اپنی خوراک کو ڈھونڈنا مشکل ہو گیا. بحثان ڈھونڈنا، تلاش کرنا، ڈھونڈنا اور تلاش کرنا. بحث فی تحقیق کرنا، دونوں میں فرق ہوتا ہے. بحث فی تحقیق کرنا، کسی مسئلے کی تحقیق کرنا، کسی مسئلے میں جافشانی کرنا. اور بحث عنہ تلاش کرنا، تو اس کے لیے مشکل ہو گیا ہے ڈھونڈنا روزی اور خوراک کے بارے میں فی الصحرا، صحرا کے اندر. ويتذكر محمد اقبال فتنة اللادینیہ، اور علامہ اقبال لادینیت کے فتنے کا تذکرہ کرتے ہیں. تذکر کو معنی ہے یاد آنا، اقبال کو یاد آتا ہے لادینیت کا فتنہ. تذکرہ یاد آنا، اقبال کو لادینیت کا فتنہ یاد آتا ہے. التي توجہت الى العالم الاسلامی، جو عالم اسلامی کی طرف آیا، جس نے اپنا رخ عالم اسلامی کی طرف کیا ہے. ويعرف محمد اقبال وهو من کبار علماء الفلسفة والسیاست وعلم الاقتصاد، اور اقبال جانتے ہیں اور وہ بڑے فلسفی، بڑے سیاستداں اور بڑے اقتصادی ہیں، بڑے اقتصادیات کے ماہر ہیں. بڑے فلسفی اور بڑے سیاستداں اور بڑے اقتصادیات کے ماہر ہیں، اقتصادیات اکنامک کے ماہر ہیں، علم اقتصادیات کے ماہر ہیں، معاشیات کے ماہر ہیں. وہ من کبار علماء الفلسفتی والسیاستی وعلم اقتصادی، یہ بھی کہہ سکتے تھے من الفلاسفتی والسیاسیین والاقتصادیین، یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے کہا من کبار علماء الفلسفتی والسیاستی وعلم اقتصادی. وہ ادب کے، تنقید کے، تاریخ کے ماہر ہیں. کیا کہیں گے؟ من کبار علماء الادبی والنقدی والتاریخی، اسے کہہ دیں گے من کبار علماء الادبی والنقدی والتاریخی، کہ وہ تاریخ اور ادب اور نقد کے ماہر ہیں. اس تناظر میں ان سببها النظر المادی البحث، یہ اس کی وجہ خالص مادی نقطہ نظر ہے، اس کی وجہ خالص مادی نقطہ نظر ہے. ان سببها النظر المادی البحث، اس کی وجہ خالص مادی نقطہ نظر ہے. وخواء الروحی، اور روح کا بحران ہے، روح خالی ہے بالکل، اس کے اندر کچھ ہے ہی نہیں، روح کا بحران ہے. وہ برودت القلبی، اور قلب کا سرد ہونا ہے، دل کی انگیٹھی کا سرد ہونا ہے. برودہ میں سرد ہونا، برد یبرد برودن، اس کا سرد ہونا، دل کی انگیٹھی کا سرد ہونا ہے. اس کی وجہ خالص بحث کو مانتے ہیں خالص کے، خالص مادیانہ، مادی نقطہ نظر ہے. وخواء الروحی، اور روح کا بحران ہے. وبرودت القلب، اور دل کی برودت ہے. وباعثها، اور اس کی وجہ والحیات المترفۃ البازخہ، اور اس کی وجہ ایسی زندگی ہے جو شاہانہ ہے اور پرتعیش ہے. مترفہ کو مانتے ہیں شاہانہ اور پرتعیش ہے، ایسی، اور اس کی وجہ ایسی زندگی ہے جو شاہانہ ہے اور پرتعیش ہے. التي يعيشها كثير من الناس، جو زندگی بہت سے لوگ گزار رہے ہیں. التي يعيشها كثير من الناس، جو زندگی بہت سے لوگ گزار رہے ہیں. شاہانہ اور پرتعیش زندگی، شاہانہ اور پرتکلف زندگی. المترفۃ البازخہ، ایسی زندگی. نحن لا نرضى بالحیات المترفۃ البازخہ، ہم شاہانہ اور پرتعیش زندگی پر راضی نہیں ہیں. نحن نرفض الحیات المترفۃ البازخہ، ہم ٹھکراتے ہیں ایسی شاہانہ اور پرتکلف زندگی کو. نحن لا نقبل الحیات المترفۃ البازخہ، ہم شاہانہ اور پرتکلف زندگی کو قبول نہیں کرتے ہیں. یہ اصل استعمال ہوگا. ويعتقد انه لا سبيل الى محاربة اللادینیة والفلسفة الاقتصادية المادية للحياة التي تقوم الحب والزهد والحياة التي يعيشها ابو بکر الصدیق. اور وہ سمجھتے ہیں، یعتقد معنی ہوتے ہیں سمجھنا، اور ان کا اعتقاد ہے، ان کا یقین ہے. لا سبیل الی محاربۃ هذه اللادینیہ، اس لادینیت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. لا سبیل، نہیں ہے کوئی راستہ، لا سبیل، نہیں ہے کوئی راستہ. الی محاربۃ هذه اللادینیہ، اس لادینیت کے مقابلے کا، اس لادینیت کے مقابلے کا. والفلسفۃ الاقتصادیۃ المادیہ، اور مادی اقتصادی فلسفے کے مقابلے کا. الا الحیات، مگر وہ زندگی مقابلہ کر سکتی ہے. التي تقوم الحب والزہد، جو محبت اور زہد پر قائم ہو، زاہدانہ زندگی تقشف پر قائم ہو. والحیات التي يعيشها ابو بکر الصدیق المحب الزاہد، اور وہ زندگی مقابلہ کر سکتی ہے جو گزارتے تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو محبت کرنے والے تھے اور زاہد مرتاض تھے. ریاضت کرنے والے زاہد تھے. المحب الزاہد، جو محبت کرنے والے تھے اور زاہد مرتاض تھے. فیتمنى للمسلمین هذه الحیات المثالیہ،
تو وہ تمنا کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے اس مثالی زندگی کا، اس مثالی زندگی کی تمنا کرتے ہیں، التي يسيطر عليها الحب والزهد، جس پر چھائی ہوئی ہے محبت اور زہد، جس پر چھائی ہوئی ہے محبت اور زہد چھا گیا ہے جس پر۔ صحیح طرح کے معنی ہوتے ہیں چھا جانا، صحیح طرح کے معنی چھانا، استولا کے معنی چھانا، تغلبہ کے معنی چھانا، سادہ کے معنی چھانا، سب یہ چھانے کے معنی میں آتا ہے۔ اور التي يسيطر عليها الحب والزهد، جس پر محبت اور زہد چھائی ہوئی ہے۔ وإذا وجدت هذه الحياة استر الناس إلى تقديرها وإجلالها، اور جب یہ زندگی پائی جائے گی تو لوگ اس کی احترام اور اس کی عزت کے لیے مجبور ہوں گے، لوگ اس کے احترام اور اس کی عزت کے لیے مجبور ہوں گے۔ استر الناس، استر مجبور پڑھتے ہیں، استر الناس لوگ مجبور کر دیے جائیں گے۔ اور جب فمن استر فی مخمصۃ، یہ قرآن نے مجبور استعمال کیا ہے۔ وإذا وجدت هذه الحياة، اور جب یہ زندگی پائی جائے گی، استر الناس إلى تقديرها وإجلالها، تو لوگ اس کے احترام کرنے اور اس کی عزت کرنے پر مجبور ہوں گے۔ تقدیر قدر یقدر التقدیر، احترام کرنا، اجلال عزت کرنا، اس کے احترام کرنے اور اس کی عزت کرنے پر لوگ مجبور ہوں گے۔ اب دیکھیے دو چیزوں کے درمیان فرق کرنے کو بتایا ہے شروع میں۔ ثم يذكر الفرق بين ماضيه العظيم الذي كان فيه موضع عناية رعاية وعناية واحتفاء وحاضره القاسي الكالح۔ اقبال نے دو چیزوں کا فرق بتایا ہے، اور بینا کا استعمال اس طرح ہوتا ہے کہ اگر ضمیر استعمال ہو، بینی و بینہو، تب بینا کا تکرار ہوتا ہے۔ اگر ضمیر نہ استعمال ہو، ڈائریکٹ اسم آئے تو اس بینا کا استعمال نہیں کرتے۔ دو چیزوں کے درمیان مقارنہ ہے، موازنہ ہے، لیکن حاضر ہی پر بینا نہیں لائے ہیں بلکہ ایک ہی جگہ بینا لائے ہیں۔ جیسے یہ کہنا ہو کہ بینی والرجل الآخر، میرے درمیان اور دوسرے آدمی کے درمیان، تو وہاں ایک ہی جگہ بینا لائیں گے۔ لیکن جب ضمیر لانا ہو بینی و بینہو، تو وہاں بینا کا تکرار ہوگا۔ ان الذی بینی و بین بنی ابی و بین بنی امی لمختلف جدا، یہ تو وہاں بھی بینا کا، تو یہاں بینا کا استعمال صرف ایک جگہ ہوا ہے، جب اس میں ظاہر ہو تو بینا کا استعمال نہیں ہوتا ہے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ قابل توجہ، قابل التفات، قابل احترام، تو اس کے لیے کیا تعبیر استعمال کی ہے؟ موضع رعایت، موضع عنایت، موضع احتفاء، موضع رعایت، موضع عنایت، موضع احتفاء۔ تو یہ ان ذلك الرجل كان موضع عنایت، ان ذلك الطالب كان موضع احتفاء، ان ذلك الولد كان موضع عنایت، تو موضع عنایت، موضع احتفاء، موضع رعایت، یہ تینوں استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، میرے لیے یہ بات دشوار ہے، میرے لیے یہ بات دشوار ہے کہ میں اپنے نفس پر اعتماد کروں، کیا تعبیر ہوگی؟ صعب علی ان اعتمد علی نفسی، صعب علی ان اعتمد علی نفسی، صعب علی۔ ایسے ہی شق علی ان اعتمد علی نفسی، شق کا بھی لفظ استعمال کیا انہوں نے، شق کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ایسے ہی قدح فی الحیات مانے ہوتے ہیں جافشانی کرنا، قدح فی الحیات جافشانی کرنا، کہنا ہو کہ ان کی بات کیا ہی مؤثر رہی، کیا کہیں گے؟ وما ابلغ قوله وما ابلغ خطبته وما ابلغ کلامه وما ابلغ مقالته وما ابلغ قولته، ان کی بات کتنی مؤثر رہی، ان کی بات کتنی اچھی رہی، اس کی شاٹ کتنی زبردست رہی، کہیں گے ما احسن ضربہ، کتنی زبردست اس نے شاٹ لگائی، تو یہ ما احسن ضربہ وما ابلغ کلامه وما ابلغ قوله، تو یہ مؤثر ہونے کی بات ہے۔ اور شق علیہ البحث عن رزقه وقوته في الصحراء، بحث عن کی معنی ہوتا ہے انا بحثت عن طالب، میں نے ایک ایسے طالب کو ڈھونڈا جو اس نے تقریر نہیں کی تھی، کہ بحثت عن طالب لم یخطب اليوم، میں نے ایک ایسے طالب کو ڈھونڈا جس نے تقریر نہیں کی تھی، بحثت عن طالب، میں نے ڈھونڈا ایک ایسے طالب کو جس نے تقریر نہیں کی تھی، میں نے بہت سے طلباء کو ڈھونڈا جو غیر حاضر تھے، جلسے سے، تو کیا کہیں گے؟